السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگ کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 21 سورہ الفرقان سے شروع کریں گے۔ فرقان کا جیسے مطلب میں نے بتایا تھا، کرائٹیرین، فرق کرنے والی، کہ فرق کرتی ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور قرآن کا ایک نام بھی ہے فرقان، جیسے ذکرہ ہے یا الکتاب ہے، نور ہے، ہدن ہے، یہ بھی ایک نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ Said those who do not expect to meet us, why the angels are not sent down to us? Why do we not see our Rabb? Indeed, they think too highly of themselves, having gone too far in rebellion۔ تو قرآن یہاں پہ پہلی جو آیت ہے، اس میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا ہے کہ جن کو کہ جو اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک کانسٹنٹ شک ہوتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ شک کیوں ہے۔ اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے اندر ایک تو نہ تو ان کے اندر کوئی شوق ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ اس وجہ سے ان کے اندر کوئی جو ہے رب کا نہ امید ہے، نہ رب کا کوئی خوف ہے۔ اور جب یہ امید بھی نہ ہو اور خوف بھی نہ ہو، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے بات کرنے لگتے ہیں کہ بھئی کوئی فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، اور یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ ان کی فرمائش ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف تکبر ہے، ان لوگوں کے اندر تکبر ہے، رائٹ۔ تو یہ بات اس کی یہی ہے کہ وہ جو ہے قبول نہیں کرنا چاہتے اللہ کے پیغام کو، اور وہ یہ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، اور وہ یہ تو صرف جو ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ The day they will see the angels, there will be no good news for the sinners that day, and they will say, we need a shelter fully protected۔ تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ان کی یہ جو خواہش ہے، ان کی جو یہ تمنا ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ مگر فرشتوں کو دیکھنے سے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی ان کی جو خواہش تھی وہ تو اللہ نے ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے فرشتے کو دیکھ لیا۔ مگر جب وہ دیکھیں گے تو وہ یہ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں بچا لو اس سے، یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دیز آر دا ٹو تھنگ۔ تو یہ عربی میں کائنڈ آف محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کہ بہت ہی ٹو انڈیکیٹ اے کائنڈ آف ہیلپ لیسنس، بہت ہی زیادہ بے بسی ہو یا بہت پریشانی ہو، تو اس میں یہ محاورے کے طور پہ بھی آتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ And we will proceed to whatever deeds they did, and will render them into scattered dust۔ تو قرآن یہاں پہ جو ایک اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں نا، جو ذرے ہیں، ان کے اوپر ان کا بتا رہا ہے کہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ جیسے کہ حباء منثورہ۔ حباء منثورہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ایک اندھیرے کمرے کے اندر سورج کی جو روشنی پڑتی ہے، کھڑکی سے روشنی آتی ہے، تو ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو اڑ رہی ہوتی ہیں، دے آر ویٹ لیس، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ کائنڈ آف بکھری بھی ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے جو اعمال ہیں، وہ جو کہ لوگوں نے اعمال کیے، اور وہ ایسے اعمال ہیں جو انہوں نے اللہ کی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے، تو ان کی قیمت یہ ہوتی ہے، یہ ان اعمالوں کی قیمت ہے۔ اپیرنٹلی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے اعمال جو ہوں، اپنے اعمال بڑے پرائس لیس ہوں، بڑے انمول ہوں، اور انہوں نے مخلوق کو بہت اس سے فائدہ بھی پہنچایا ہو، اور اس کی وجہ سے ان کو فیم بھی ملا ہو، فارچون بھی ملی ہو، لوگوں نے بڑی ان کی تعریفیں بھی کی ہوں۔ مگر اللہ کی نظر کے اندر ان اعمال کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اعمال، انسان اگر نیک اعمال کرے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری انٹینشن یہ ہو کہ ہم اس کو کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہماری امید اور ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ صرف اللہ سے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ The people of paradise on that day will be the best in abode and best in resting place۔ تو یہ جو لوگ جنت کے ہوں گے وہ تو ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے، جو قرآن ورڈ یوز کرتا ہے نا مستقر، کہ وہ تو ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوگا، اٹ ول بی ایک مستقل جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ The day the sky breaks open with a cloud, and the angels will be sent down in a majestic descent۔
الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین اسیرا. The kingdom on that day will be for the Rahman and it will be a difficult day for the disbelievers. تو بہت مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. And the day the wrongdoers will bite his hand saying, would that I had taken a path along with the messengers. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس دن جو ہے لوگوں کو یہ بڑا افسوس ہوگا اس چیز کے اوپر، ایک بہت ان کو پچھتاوا ہوگا، ایک ریمورس ہوگی، اس لیے کہ وہ انہوں نے جو ہے رسول کا جو بتایا ہوا راستہ تھا وہ نہیں لیا. تو یہ ان کا حال ان ظالموں کا کیوں اس طرح کا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ رسول کے راستے پہ چلنا جو ہے یہ تو ان کے لیے ایک توہین ہے. ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پوری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی ایکسیپٹ سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. تو ایک صحابی نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے کہ انکار کیا؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وہ بھی ٹو می would I had not taken so and so for my friend. تو یہ ایک لوگوں کا افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی دوستیاں جو تھیں نا وہ غلط لوگوں سے نہ کی ہوتی. تو ہمارا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو معیار ہے نا دوست بنانے کا وہ کیا ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے کہ دیکھیے لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں کہ جو جن کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، ہماری سوچ بھی ان کی صحبت کے حساب سے تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری جو جتنی بھی امپورٹنس چیزیں ہوتی ہیں، ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں، جن چیزوں پہ ہم اہمیت دیتے ہیں، یہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں ڈپینڈنگ ہم کس کمپنی کے اندر ہیں. تو اگر ہماری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ضرور آ جائے گی. ٹھیک. اور ہماری دوستی اور یاری ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو کہ اللہ کے دشمن ہو، تو پھر یہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے نا انسان کو بڑا افسوس ہوگا کہ دیکھو ہم ان لوگوں کے اثر کے اندر آنے کے بعد ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا. لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. Indeed he led me astray from the advice after it had come to me and shaitan is man's betrayer. تو یہ ایک تنبیہ ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے کہ دوستی جو ہے وہ اس کی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ کرو کہ جو کہ لوگوں کو اپنے دوستوں کو گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر اکساتے ہیں. اس لیے کہ پہلی بھی جیسے آیت میں آیا کہ یہ ایک افسوس کا مقام ہوگا، لوگوں کو ایک افسوس کا موقع ہوگا آخرت کے دن. تو دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی، ہم جب ایسے لوگوں کی کمپنی کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں ہم بیٹھیں، تو ایسے لوگ تو ہمیں بڑے بولڈ لگتے ہیں، بڑے دلچسپ لگتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں. اور اس لیے کہ وہ ایسے یعنی جوکس بھی کرتے ہیں اور تمام چیزیں کرتے ہیں، اور بڑی ان کی کمپنی بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے، اور وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے کانفیڈنٹ لوگ ہیں، اور لاجک کے اوپر وہ جو ہے سنت کو بھی ڈائسیکٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو بھی ڈائسیکٹ کرتے ہیں. وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جس کو کہتے ہیں نا ال لاجیکل ہیں، غیر منطقی چیزیں ہیں. اور ان کی کمپنی کے اندر کیا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑی سلیز ہوتی ہے، بڑی بے شرمی ہوتی ہے، ٹریش اور واہیات باتیں ہوتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، دیکھو یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ایک سائن آف لبرلزم ہے، ہم لبرل ہیں، ہم تو بڑے روشن خیال اور انٹرٹیننگ لوگ ہیں یہ. تو ان لوگوں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس کمپنی کے اندر اگر آپ قرآن کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا جو ہے یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. وہ تمام آتھرز کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، مگر وہ قرآن کے آتھر کے بارے میں نہیں کریں گے. ساری چیزیں، سارے اور آتھرز ان کو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، چاہے وہ سڈنی شیلڈن ہو، جیمز مچنر ہو، یا سلمان رشدی ہو. یہ تمام انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی. نہیں پڑھا ہوگا تو ایک آتھر کی کتاب، اور وہ ہے قرآن. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. And the messenger will say, oh my Rabb, my people had taken this Quran as a forsaken thing. تو آپ دیکھیے کہ رسول جو ہیں وہ بھی کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں. اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا. انہوں نے نظر انداز. تو جسٹ تھنک اباؤٹ دا اماؤنٹ آف ٹائم. دیکھیں آپ سوچیں، آپ لوگوں کے بارے میں دیکھیں، ہم لوگ کتنا زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، کتنا بیکار اور فریولس چیزوں کے اوپر وقت لگا دیتے ہیں.
اخبار بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی پڑھیں گے، کئی ایک نہیں بلکہ تین تین چار چار وہی خبر جو ہے نا مختلف اخباروں کے اندر پڑھیں گے، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خبر ہم پڑھ رہے ہیں یہ عنقریب باسی ہونے والی ہے اور بالکل بیکار ہونے والی ہے، کل یہ خبر بالکل بیکار ہو جائے گی۔ مگر قرآن بھی تو ایک اخبار ہے نا، قرآن بھی تو ہمیں ایک خبر دے رہا ہے، ایک نبأ العظیم کی خبر دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ تو جہاں پہ ہم خبریں دیکھتے ہیں، یعنی دنیاوی خبریں دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو آخرت کی خبر بھی تو پڑھنی چاہیے نا، کہ یہ خبر قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارے حال کی خبر ہے کہ کس سٹیٹ کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مستقبل کی خبر ہے کہ فیوچر ہم کس راستے کی پر جا رہے ہیں، اور یہ ایسی خبر ہے جو کبھی پرانی بھی نہیں ہوگی۔ اٹ ول نیور بیکم اسٹیل، اٹ ول نیور بیکم، یہ یوزلیس اور بیکار بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے تو ہیں، مگر پڑھتے بھی ہیں مگر اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا اہم میسیج ہے، قرآن کا میسیج جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سوچنا، اس پیغام کے بارے میں غور کرنا، اس کو پھیلانا۔ تو یہ اور یہ بڑا، اور یہ اس وقت آئے گا جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ میری کہانی ہے، دس از مائی اسٹوری، قرآن از ٹیلنگ می اباؤٹ مائی سیلف۔ آج اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ کی دیکھیے آپ کی تو بہت بڑی خبر ہے، وہ تو ڈان کے پہلے صفحے کے اوپر، فرسٹ پیج کے اوپر آپ کی خبر وہاں چھپی ہوئی ہے پوری زندگی کی، آپ امیجیٹلی جو ہے نا اس اخبار کو ڈھونڈ کے منگوائیں گے اور پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر میرے بارے میں، واٹ از ریٹن اباؤٹ دیٹ، اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آر مائنڈ سیٹ آلسو، کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمارے بارے میں اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب لوگوں کو کیوں شوق نہیں ہوتا، کیوں اس کا ایک ڈیزائر نہیں ہوتی کہ یعنی اللہ نے کیا لکھا؟ تو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو برنگ ان، کی جب ہم یہ لگے گا ہمیں کہ یہ ہمارے لیے کتاب لکھی گئی ہے تو ہمیں اس کا شوق بھی ہوگا اور ہمیں ایک ڈیزائر بھی ہوگی، اس لیے کہ قرآن ایک وہ کتاب ہے کہ جو ہماری پہچان ہے ایز اے مسلم، یہ ہماری پہچان ہے اور اس سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، اپنی آئیڈینٹی سے نا غافل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادٍ وَنَصِيرًا۔ In a similar manner, we have made every prophet an arch enemy from among the sinners, but your Rabb suffices as a guide and as a supporter. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ Those who disbelieve said, why has Quran not been revealed to him all at once in this way, so that we make your hearts firm and revealed it little by little۔ تو یہ لوگوں کا اعتراض کہ قرآن جو ہے وہ کیوں حصوں کے اندر آیا، کیوں اتنے پورشنز کے اندر آیا، اتنے سالوں کے اندر آیا، تو اس کا یہ قرآن یہاں پہ جواب بھی دے رہا ہے کہ قرآن ایک کتاب ایک دم سے کیوں نہیں آ گئی۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ یہ جذب ہو سکے۔ قرآن کیوں حصوں میں آیا؟ سو دیٹ اٹ کین بی ایبزارب۔ دیکھیے کسی بھی چیز کا جذب ہونا نا وہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، اور دوسری بات کیا بتائی؟ تاکہ ہمارے جو ہے نا دل اس پہ جم جائیں، اور ہمیں بڑا یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایز وی موو فارورڈ، اس سے ہمیں ایک کانسٹنٹ سکون ملتا ہے، کانسٹنٹ ایک آرام ملتا ہے، ایون ان فیس آف اپوزیشن، اٹس اے سورس آف گریٹ کمفرٹ فار اس۔ جب بھی ہم مشکل حالت کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی قرآن پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو کتنا ایک سکون سا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھیں ایز اے سپورٹ، یہ ہمارا دوست ہے، اور یہ اس ہر شخص کا دوست ہے کہ جو کہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اس کا سب سے جس کہتے ہیں کلوزسٹ فرینڈ از قرآن، بیکاز ہی ہو سفرز ایکس اینڈ پینس، جو بھی شخص جو ہے اس راستے میں نکلتا ہے اس کو مشکلات ہوتی ہیں تو اس کو ایک دوست کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دیٹ دوست کمز ان فارم آف اے قرآن۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر اور دماغوں کے اندر بھی بہت سارے سوال آتے ہیں، ڈیفینیٹلی ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی شک بھی آتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر۔ تو جب بھی ہمارے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی شک ہو، تو ضرور قرآن کو کھول کے دیکھیں، اس کو رینڈملی کہیں سے کھول کے پڑھنا بھی شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی اوور اے پیسیج آف ٹائم آپ کو جو بھی آپ کا سوال ہوگا، جو بھی آپ کا شک ہوگا، اس کا آپ کو جواب ڈیفینیٹلی مل جائے گا۔ نہ صرف یہ ملے گا بلکہ آپ کو سکون بھی ملے گا، ایک ایڈوائس، ایک کاؤنسل بھی ملے گی، آپ کے شک جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو آپ کی ہیزیٹیشنز ہیں، آپ ہچکچاہٹ ہیں، وہ بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ تو کلام کیا ہے، جب ہم قرآن کو سنتے ہیں نا تو یہ تو دس از دا وائس آف دا کریٹر، یہ تو ہمارے خالق کا کلام ہے، رائٹ، اٹ از ہز کلام، اور اس کے جب ہم اس کا کلام سنتے ہیں تو obviously وی ول فیل دا نیئرنیس، ہمیں لگے گا کہ کسی نے ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، کوئی حفاظت ہے جو ہماری ہو رہی ہے تھرو دس بک۔
ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. They bring to you no similitude, but we bring to you the correct position and the best explanation. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا. Those who will be driven on their faces to hell, they are the worst in situation and far more astray from the path. تو سزا جو ہے لوگوں کی آخرت میں اور ہوگی اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈ، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کی سزا ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Surely we gave Moses the book and appointed his brother Harun as an aid with him. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا جس کو کہتے ہیں ایک بازو بنا دے، ایک میری لیے ایڈ بنا دے، ایک کاؤنسل بنا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور ان کی قبول کرنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ نبی بنایا، اور تاکہ وہ ان سے مدد لے سکیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ دعا بھی ہے، آئی تھنک ہمیں بھی مانگنا چاہیے. دیکھیے وی آل نیڈ اسسٹنس، ہم سب کو ایک مدد چاہیے ہوتی ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، وی نیڈ پیپل. اور سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا وزیر، سب سے اچھا وزیر کون ہوگا کہ جو ہمارے کوئی گھر والے میں سے ہوگا، somebody who is very closely related to us. Because وہ ہونے کے بعد جو ہوگا، اگر ہمارا کوئی وزیر، ہمارا اسسٹنٹ، ہمارا مددگار ہمارا گھر والا بن جاتا ہے نا، تو اس سے بہت ایز آ جاتی ہے. اس لیے کہ کوئی گھر والا ہمارے قریب جو ہوگا نا، اس پہ ہمیں اعتماد بھی ہوگا، اس کی جو بات ہوگی وہ بھی ہم سن سکیں گے جھنجھلاہٹ کے بغیر. ایک نصیحت ہوگی، وی نو، بیکاز گھر والا جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے، رائٹ. تو اینڈ دے آر گیونگ اس دا موسٹ اپروپریٹ. تو یہ چیز ہماری دعا کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مددگار جو ہے نا وہ تو دے. اور ہمیں مددگار کہاں سے دے؟ ہماری اپنے جو خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی مددگار ہمیں بنا کے دے. وَقُلْ نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. So we said, go, both of you, to the people who have rejected our signs, then we annihilated them totally. تو جو رسول تھے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی تھے. ہر رسول جو ہے نا اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے. اور کس طرح نشانی ہوتا ہے کہ ان کا کردار، ان کا ٹیمپرمنٹ، ان کا خلوص، ان کی سنسیئرٹی، ان کی سیلف لیسنس، یہ غیر معمولی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ان کا کردار جو ہوتا ہے غیر معمولی ہوتا ہے، بڑا ہی اسپیشل ہوتا ہے. تو جو قومیں جو ہیں وہ نہیں مانتی اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، اور ان کا انکار کر دیتی ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ کے بھیجے ہوئی کسی نشانی کا انہوں نے انکار کر دیا. اس لیے وہ مستحق ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا کے لیے. اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو کہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ ایک نبی اور ایک رسول کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان پہ بڑی یعنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور ان کا حساب جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. As for the people of Nuh, when they rejected the messengers, we drowned them and made them an example for mankind, and we have prepared a painful punishment for the transgressors. تو یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے جو قوم تھی، قوم نوح، پیپل آف نوح، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا. ریجیکشن آف دا میسنجر، دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ. وی کی ناٹ افورڈ ٹو ریجیکٹ دا میسنجر. ہم اپنے نبی کی اطاعت لازم ہے، اس کو اگر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہاں، اس کو اگر ہم جھٹلاتے ہیں، تو دین اٹ از اے سیریس ایشو. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں پہ. And Ad and Samud and the people of Ras and many generations in between them. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا. To each we cite example, and each of them we brought to utter ruin. تو وجہ کیا تھی ان کی کہ ان لوگوں نے نبی کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج تو بہت یہ کہ ہم کہتے ہیں نا آرکیالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے. ہم یہ بہت ساری یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قومیں گزری اور ان کو اللہ نے برباد کیا، ان پہ اتنا بڑا عذاب آیا، ان کے کھنڈرات تو موجود ہیں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سدوم اور عمورہ کے کھنڈرات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاد اور سمود کے کھنڈرات. اور لوگ جاتے ہیں ان کو جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں، کھنڈرات کو دیکھتے ہیں. مگر کتنے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد؟ نن، ویری فیو، ویری ویری فیو. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ
افلم یکون یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا. Indeed, they have passed by the town that were afflicted by the evil rain sent down to it. Did they not see it? Rather, they do not believe in resurrection. تو یہ قرآن یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ پوچھتا ہے کہ لوگ تو گزرتے ہیں، یا ان بستیوں کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش برسائی، تو یہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اندر کوئی جو کہتے ہیں نا طلب نہیں ہوتی، ان کے اندر جو کہتے ہیں کہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی اٹھائے گا. یہ ایک سوال ہے کائنڈ آف جس طریقے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، جس کہتے ہیں ایک موکنگ سا انداز ہے، ایک طنزیہ سا انداز ہے، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی نبی کو نہیں مانتے صرف اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہوتا ہے. دیٹس اے کائنڈ آف اے تھنگ. اس لیے لوگوں کے اندر جو ایک بلیف ہے کہ خیر جو ہے وہ صرف مال اور دولت ہے، باقی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. وہ جو ہے پیغام پہ بھی فوکس نہیں کرتے. وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ پیغام دے رہا ہے اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے. کیا کبھی اللہ چاہے تو آزمائے، اس طرح سے بھی اللہ آزما سکتا تھا لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ بناتا مگر فرعون کو نبی بنا لیتا. مگر اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کیسے معلوم ہوتا کہ کون اسلام جو ہے وہ قبول کر رہا ہے اس کی سچائی کی وجہ سے، اور کون اس وجہ سے قبول کر رہا ہے کہ وہ جو فرعون کی جو طاقت ہے اور اس کا جو مال اور اس کے اسباب ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے دیکھنے کے بعد. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی چوز کر لیتا ہے، رائٹ، جسٹ ٹو سی کہ لوگ پیغام کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور شخص کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. وہ ایک انگریزی کی کہاوت آتی ہے نا، نتھنگ سکسیز لائک سکسیس، کہ جو شخص کامیاب ہو گیا تو لوگ اس کو تو ویسے ہی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص ایمان لے کے آئے چونکہ وہ دنیاوی کامیابی کسی نے کی ہوئی ہے، جیسے فرعون دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے تو بڑا کامیاب ہو گیا تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ چاہتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں بہت ساری فیکلٹیز دی ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. When they see you, they take you only as a laughing stock. Is this the one whom Allah has sent as a messenger? تو یہ جب کفار جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے تو ان کا ایک بڑا طنز کا انداز ہوا کرتا تھا، ایک بڑا توہین کا انداز، اور بہت ہی بے عزتی سے اس کے ساتھ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. وہ ہنستے تھے اور وہ کہتے تھے یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اتنے غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا دیا. تو میں جیسے پہلے کہا کہ ان کے لیے جو ان کے آنکھوں میں جو خیر تھا وہ تو صرف ایک ہی چیز تھی کہ اس کے پاس بڑے باغات ہونے چاہیے، بڑی مال اور دولت ہونا چاہیے، بڑا اس کا رتبہ ہونا چاہیے، یہ تو یہاں کا کوئی لیڈر ہونا چاہیے. باقی اور کوئی چیز میسج ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، وہ ریلیونٹ بھی نہیں تھا. He would have almost led us astray from our gods had we not adhered to them patiently. They will know when they see the punishment who is further astray from the path. تو یہ جو لوگ یعنی کہ جو طاقت جن کے پاس ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک لوگوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جو پیغام ہے اس کی طاقت ہوتی ہے، ایک سچ کی طاقت ہوتی ہے. دیکھیے سچ جو ہے نا وہ بڑا میگنیٹک ہے. جو بھی سچ بات ہوتی ہے اس کے وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے، بیکاز اٹس انڈینائبل، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. مگر لوگ پھر بھی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہ ان کو یہ اس کا جو سچ ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، ڈیفینیٹلی اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، مگر اپنے لائف سٹائل کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. جہاں انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور کہا ہاں یہ سچ ہے، تو پھر تو وہ مجبور ہوں گے کہ اپنی زندگی کے جو طور طریقہ اس کو تبدیل کریں. اینڈ دس از واٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. تو کس طریقے سے لوگ جواز نکالتے ہیں، یعنی کہ ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی دیئر ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے کو کس طریقے سے اس کا جواز نکالتے ہیں. اور دے سے وی آر ڈیڈیکیٹڈ، کہ ہم تو وقف ہو گئے، یہ جو ہمارا کاز ہے نا، کہ ہمارے جو بت ہیں ان کا جو کاز ہے ہم اس کے اوپر کمپلیٹلی کمیٹیڈ ہیں. یہ کوئی ایسے منطقی بات بھی نہیں. آپ اگر ہٹلر کے بارے میں دیکھیں، لوگوں پہ کتنا ظلم کرتا تھا. وہ بھی کہتا تھا میں تو بڑا وفادار ہوں اپنے مقصد کے لیے، اور میرا مقصد کیا ہے کہ میں جو ہوں یہ جو ہیومینٹیز ہے، انسانیت ہے، اس کو پاک کر دوں اس قسم کے لوگوں سے. اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ایک بالکل پیور پاک نسل ہو جو کہ وہاں سے جرمنی سے جنم لے. تو یہ تو اس کا بھی نصب العین تھا، وہ بھی وفادار تھا ایک مقصد کے لیے. بٹ واز اٹ اے مقصد دیٹ واز گڈ انف؟ اینڈ دیٹس واٹ قرآن از کویسچننگ اوور ہیئر. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. Tell me about the one who has taken his desires as his God. Would you then become a guardian for him?
یہاں پہ قرآن ایک سارٹ آف ایک حیرت ہے اس کے اندر، ایک حیرت کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز اینڈ اسٹانشمنٹ جو ہے نا، اس کو یہاں پہ قرآن اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص ہے، قرآن اس کے بارے میں ہمیں اس کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات اور اپنی نفس کو ایک خدا بنا لیا. وہ اپنی خواہشات ہی کی، جس کو کہتے ہیں پرستش کرتا ہے، اس کا ہی فرما بردار بنا ہوا ہے. اللہ کا فرما بردار نہیں بنا ہوا، وہ اس چیز کا فرما بردار بنا ہوا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، میری خواہش کیا ہے، میری نفس کیا چاہتی ہے. کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دین ہے یہ تو ایک بڑا پرسنل میٹر ہے، یہ تو میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، اللہ کے درمیان ہے. اینڈ دیٹ از ٹرو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، مگر دا پوائنٹ از کہ ایٹ سم پوائنٹ یہ صحیح بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، دیر از نو نیڈ فار اللہ. اس کے اگر یہ ہوتا نا کہ دین صرف میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے، تو پھر تو اللہ کو ضرورت نہیں تھی یہ کتابیں بھیجنے کی، پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی ہمیں ہدایت بھیجنے کی اور نبیوں کو بھیجنے کی. رائٹ، دیر از اے پاتھ دیٹ از دیر. وہ اس پاتھ پہ چلتے ہوئے جب اگر ہم شریعت پہ چل رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات ہیں، پھر یہ دین ہے جو میرا اور اللہ کے درمیان ہے. دیٹ از دیر، بٹ ناٹ جسٹ کہ آپ بالکل اس میں آپ کو فریڈم ہو جائے. تو دیکھیے انسان کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. آپ دیکھیں، اور جو لوگ اپنی چاہتوں کو یعنی کہ اس کے غلام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے ان کو کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کے غلام بنتے ہیں وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. آپ کو ایک دم اس کا آنسر جو ہے آٹومیٹکلی مل جائے گا. دیکھیے قرآن اور اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر اپنی خواہش کو ختم کر دیں، ہم اس کو ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں اور بالکل مونک بن جائیں یا کوئی نن بن کے بیٹھ کے ایک کسی مونسٹری میں جا کے بیٹھ جائیں، ساری اچھی چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ اسلام ڈزن سے، اسلام یہ نہیں ہم سے کہتا کہ ہم گلا گھونٹ دیں اپنی خواہشات کا، مگر اسلام ہم سے کیا کہتا ہے کہ بھائی خواہشات کو تم کنٹرول کرو، یہ نہ ہو کہ خواہشات تم کو کنٹرول کرنے لگیں. دیٹ از there. تو بڑی قرآن اور آپ دیکھیں اسلام کے اندر تو بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہم ایک جائز طریقے سے پورا کریں اور خوبصورتی سے کریں. آپ جتنا اسلام میں دیکھتے ہیں مسلمانوں نے جتنا آرٹ اور کلچر اور یعنی کہ مسجدوں کو اور گارڈنز اور بلڈنگس کو خوبصورت بنایا. مسلمز آر سپوز ٹو میک ایوری تھنگ بیوٹیفل. جہاں وہ رہتے ہیں اس جگہ کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، جس طریقے سے وہ کپڑے پہنتے ہیں اس کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، اپنی عبادت کی جگہوں کو بھی خوبصورت بناتے ہیں. اس لیے اللہ خوبصورتی ہی لوز بیوٹی. تو اسلام از ناٹ اگینسٹ بیوٹی. اسلام اس کہ ہم بلائنڈلی اپنی خواہشات کو فالو کریں اور اللہ کا جو ہے نا اللہ کے احکامات کو اس کی وجہ سے توڑنا شروع کر دیں. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. Or do they think that most of them listen and understand? They are but like cattle, rather they are even further astray from the right way. تو اگر انسان کا پورا مقصد حیات جو ہے، زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اس کا ہو کہ ہم اپنی لذتوں کی تسکین کریں، اپنی گریٹیفیکیشنز کے بارے میں ہر وقت اس کے پیچھے ہی لگے رہیں اور کوئی اونچا مقصد نہ ہو، تو پھر تو انسان ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جیسے جانور ہے. اس لیے کہ جانور بھی آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پروکریٹ کرتا ہے، پھر یہاں سے مر جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں. اسی کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے اور صرف کرتا ہے انکنٹرولڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے، تو پھر تو وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل دنیا میں سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں لے کے آتا. آپ دیکھیں لوگوں کی لالچ دیکھیں، آپ انسان کا ظلم دیکھیں. رائٹ، یہ کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے؟ دوز پیپل جو کہ اپنا جس کہتے ہیں نا اپنی نفس کی جو صرف پرستش کرتے ہیں، یہ ان کا طور زندگی ایسا ہی ہو جاتا ہے. الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. Have you not observed how your Rabb stretched out the shadows if he so willed? He could have made it stationary. Then we made sun as a guide. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Then we pulled it towards us in a gradual manner. یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. یہ جو سائے ہیں نا، سایوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. یہ ایک کیا انڈیکیٹ کر رہا تھا؟ دا ٹائم آف دا ڈے. اس سے جو ہمارا جو سورج ہے اس کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے سائے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب سائے لمبے ہو رہے ہوتے ہیں اور جب سائے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس دنیا اور اس کائنات کے بارے میں دیکھیں کہ کتنی انٹینس ایکٹیویٹی، کس قدر
یہاں پہ کانسٹنٹ چینج ہو رہی ہے کائنات کے اندر، کہ سورج نکل رہا ہے، ہمارا جو سایہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، پھر وہ چھوٹا ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے ایک ریگولر انٹرول کے اندر. وہ ہر دن، ہر سال کا جو دن ہوگا اس میں سایہ اسی طریقے سے بڑھے گا اور گھٹے گا، رائٹ. مگر لوگ جو ہے نا، ان کو یہ نشانیاں جو ہیں، چونکہ یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم غور نہیں کرتے کہ کون ہے جو کہ اتنے پریسیشن کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے. ہو از رننگ، کہ ہمارا سورج جو ہے وہ کس پریسیشن کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے کہ کون چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک نیچر کی چیز ہے، وہ ہوئے چلا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. He is the one who has made the night as an apparel for you, and the sleep as a means of rest, and has made the day means of revival. تو دن رات کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے رات کو بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پہ. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آل دیز ایکٹیویٹیز، ہمیں تھکن ہو جاتی ہے، فٹیگ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جا کے سو جاتے ہیں. اور رات کی جو نیند ہے اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے. ہم دن میں کتنا بھی سوئیں مگر وہ بات نہیں ہوتی جو کہ رات کی نیند کے اندر ہوتی ہے. کیا ناٹ وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتی ایک رات کی اچھی نیند کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ سونا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اندر آتا ہے. اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی مخلوق جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھی سو جاتی ہیں. آپ چڑیوں کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، اور ایون آپ یہ پودوں کو دیکھیں، ان کے لیے بھی وہ بھی سو جاتے ہیں. دے ایون گو ٹو سلیپ. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. And he is the one who has sent down the winds conveying good news before his mercy, and we have sent down purifying water from the heavens, so that we revive a dead land with it and give drink to many cattle and human created by us. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. And we have repeated this to them that they may remember, but most people are averse except denying. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، چاند، سورج، ستاروں کی، بارش کی، اور رات کی اور دن کی. اور یہ فائدہ ہے کس کے لیے؟ یہ انسانوں کے لیے فائدہ ہے، فار مین کائنڈ. دیکھیے اس سے سب سے ہر ایک جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کوئی جو شخص ہے اس سے محروم نہیں ہے. یہ کسی سلیکٹ فیو کے لیے نہیں ہے، یہ چاند اور سورج اور بارش اور اس کے فائدے. تو یہ ہر جو فائدہ ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ، اب مگر ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ جس کو کہ زیادہ نوازتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ دیتا ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو ہے نا زیادہ باغی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان زیادہ بن جاتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Had we so willed, we would have raised a warner in every town. تو اللہ اگر چاہتا تو ہر گاؤں کے اندر ایک ڈرانے والا بھیج دیتا. رائٹ، دیٹس واٹ از سیڈ ان دس آیت. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں کیا اللہ نے ایسا. اس لیے ہم اگر غور بھی کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ایک سورج بنایا، اور وہ سورج جو ہے وہ روشنی پہنچاتا ہے پوری دنیا کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آخر میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ ہدایت دے. ہی بیکمز اے سورس آف illumination فار انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کے لیے جو انسانیت ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا ایک روشنی بن جائے. تو یہ رسالت جو ہے نبی کی، یہ تمام لوگوں کے لیے. اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سچ کی جو چیز ہوتی ہے، سچ کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتا، کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں ہوتا، مگر وہ پوری کی پوری کائنات میں پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بجہادہ کبیرہ. So do not obey the infidels and strive against them with the utmost endeavor. تو یہاں پہ جو جہاد کا ورڈ یوز ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر ایک میں ایکسپلینیشن دے دوں. دیکھیے جہاد ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو بہت ہی زیادہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی ریالٹی کو. ہم جہاد کا جہاں ورڈ ہمیں ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کیا ایک جنگ کے بارے میں. اور چونکہ جنگیں جو ہیں وہ ہر روز لڑی نہیں جاتی، اس لیے ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جہاد جو ہے ہم پہ لازم نہیں ہے. اٹس ناٹ فار اس. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو جا کے جنگیں لڑتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے جو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد کرو قرآن کے ساتھ. تو یہ کون سا جہاد ہے کہ جو کہ یہ جو آیتیں ہیں یا یہ قرآن جو ہے یہاں پہ اس کو ریفر کر رہا ہے. تو ہم جہاد کا لٹرل میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے دس از ویری امپورٹنٹ. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا.
جہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، اور نہ صرف محنت کرنا بلکہ محنت اس پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ آف ایگزاسشن، کہ اپنی پوری انتھک محنت لگا کے کسی چیز کے اوپر کوئی کچھ کرنا، اس کو جہاد اس قرآن کے اندر یا اس کے اندر عربی کے اندر اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز آسکڈ کہ تم ایک دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے، ایک صحابی نے پوچھا کہ بھئی سب سے زیادہ بہتر جہاد کیا ہے، واٹ از دا ہائیسٹ جہاد؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا کہا؟ وہ انہوں نے کہا کہ تم جہاد کرو اپنی نفس کے، تاکہ وہ فرما بردار ہو جائے اللہ کی۔ یہ پہلا جہاد ہے، دیٹس لاگو آن، یہ ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی نفس کے اوپر جہاد کریں تاکہ ہماری نفس جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہو جائے۔ دیکھیے اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اف یو ڈو ناٹ کراس دس اسٹیج، اف یو وانٹ ٹو بائی پاس، تو پھر ہم آگے جا کے کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہوں گے۔ دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا جہاد ہے، جب ہم اپنی نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے اس کو کر لیں کہ ہماری نفس اللہ کی فرما بردار ہو جائے۔ پھر دوسرا جہاد ہے، دوسری محنت جو ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ کریں اس معاشرے کے اوپر۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو معاشروں میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس سوشل پریشرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیئر پریشرز ہوتے ہیں، ہر قسم کا ایک پریشر ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی جو ہے ہمیں ایک ڈائریکشن کے اندر دھکیلتی ہے، ایک سمت کے اندر ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا ایک ہجوم ہو، ہم اس ہجوم کے اندر ہوں، اب وہ ہجوم چل رہا ہو ایک سڑک کے اوپر کوئی، تو ہم دیکھیں گے وہ ہجوم کے ساتھ ہم ایک ہی ڈائریکشن کے اندر جو ہے نا جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اٹس ویری ایزی ٹو موو ود دا کراؤڈ، کہ جب ایک ہجوم چل رہا ہے تو اسی سمت کے اندر ہم بھی چلنا شروع کر دیں گے، کوئی اس میں ہمیں زیادہ ایفرٹ بھی نہیں لگانی پڑے گی، رائٹ، وی گیٹ جسٹ پشڈ along، ہمیں لگتا ہے کہ اسے دھکا دیا جا رہا ہے، ہم اسی ڈائریکشن میں جائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی فرما بردار ہوں گے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں سوسائٹی ہمیں موو کر رہی ہو یا خود موو کر رہی ہو، ہمیں جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہے ہم اس ڈائریکشن میں نہیں موو کر سکتے، ہمیں الگ طرف جانا ہے، تو وی آر موونگ اگینسٹ دا ٹرائب۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری مخالفت ہوگی، ہماری اپوزیشن ہوگی، پھر تصادم بھی ہوگا، پھر کنفرنٹیشن بھی ہوگی۔ تو قرآن کو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بات جو ہے نا کہ ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں۔ وی آر لیڈ بائی دا قرآن، وی آر ناٹ لیڈ بائی دا سوسائٹی، ہم معاشرے کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قرآن جو ہے آگے ہے ہم سے، ہم اس کے پیچھے ہیں۔ تو اٹ از سو امپورٹنٹ فار اس کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں، پھر قرآن کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنی سوسائٹی کے اوپر جو ہے اس کا پیغام پہنچائیں، تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اتنا زیادہ جو شرک پھیلا ہوا ہے، اتنی زیادہ بد اخلاقی جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو کنٹرول کر سکیں۔ دیٹ کین اونلی کم تھرو دا قرآن۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا۔ He is the one who joined the two seas, so one is sweet, quenches the thirst by sweetness, and the other is saltish, bitter, and made between them a buffer, an inviolable barrier۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت پانی کو رکھی کہ جب آپ پانی کو دو مختلف پانیوں کو ملائیں تو مل جاتے ہیں، دیٹس دا وے، ہوموجینیس، ہم کہتے ہیں نا واٹر از ہوموجینیس۔ مگر یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ رکھا، مگر ایک اور بھی ایک چیز ہمیں بتا دی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں پانی جو ہیں، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ، ایک بیریئر کر رکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں نہریں پانی کی جو ہیں یہ پیرلل فلو کرتی ہیں وداؤٹ مکسنگ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میٹھا پانی اور نمکین پانی نہیں ملتے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ مسیسپی میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ ایک بڑا دریا ہے، یانگٹزی ایک چائنا میں ایک دریا ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں یہ دونوں پانی جو ہیں پیرلل جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ And he is the one who creates man from water, then he has made for him relations created by lineage and marriage. Your Rabb is all powerful۔ تو قرآن یہاں پہ ہمیں ریفر کر رہا ہے کن چیز کو، کہ یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، خاص طور پہ یہ کہ نا یہ جو ان لاز کے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اینڈ دیز ریلیشن شپ مسٹ بی مینٹینڈ۔ خاص طور پہ جیسے کہ ہماری بیوی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، یا بیوی ہے اس کے میاں کے رشتہ دار ہیں، دے مسٹ بی آل ٹریٹڈ لائک اے فیملی۔ جو ان لاز جن کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ان کے جو رشتے ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی کہ دے شوڈ بی اے لائلٹی، آپس میں ہماری ایک وفاداری ہونی چاہیے، ایک کلوزنس ہونی چاہیے ان رشتوں کے اندر۔
اور یہ ایک امتحان ہے. دس از اے ٹیسٹ فار دوز کہ ہم ان رشتہ داروں کو اور ان رشتوں کو ہم فلفل کرتے ہیں، ان کے جو رائٹس اور رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو ہم فلفل کرتے ہیں یا نہیں. آج کا ایک جو نیا کنسیپٹ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک نیوکلیس فیملی کا ہے کہ ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں. اس کا یہ جو کنسیپٹ ہے نا، دس از اگینسٹ واٹ اسلام ٹیچز اس. اسلام ایک فیملی کا کنسیپٹ ہمیں دیتا ہے، بیکاز یہ جو آپ نیوکلیس فیملی دیکھتے ہیں اس کے اپنے چیلنجز اور بڑے اس کے اپنے پرابلم ہیں. تو ہم آج وی آل ایگری دیٹ ایوری ون ہیز اے رائٹ. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی جو ہے ہم ایک جوائنٹ فیملی کو شروع کر دیں یا سب کو ساتھ ہی رہنا چاہیے. ایک دیر از اے رائٹ آف انڈیپینڈنس. تھوڑی آزادی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، مگر یہ آزادی کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بالکل انڈیفرنٹ ہو جائیں اپنے جو کلوز رشتہ دار ہیں ان سے. کہ جیسے ہمارے ماں ہیں، میری ماں ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے میاں ہیں، ان کے شوہر ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپس. اور ایز اے ریزلٹ ان ریلیشن شپس کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کو جس کو کہتے ہیں نا ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہ ہم پہ بڑا ضروری ہے اور لازم ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. They worshipped instead of Allah what can neither bring them any benefit nor cause any harm. The disbeliever is ever partisan against the Rabb. تو عبادت جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مگر کفار اس کو نہیں سمجھتے. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر اپنے آباء و اجداد کی اتنی محبت تھی کہ دے چوز ٹو بیکم دا انیمی آف دا، کہ انہوں نے تو یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں نبی کے دشمن بن جاتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. We did not send you but a bearer of good news and as a warner. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Say, I do not demand from you any return except that one may choose a way to his Rabb. کہ نبی اور رسول جو ہیں ان کا تو ایک مقصد، ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ بالوس خدمت کرنا. ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فائدہ تمام لوگوں کو پہنچا سکیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو تعلقات ہیں نا اللہ کے ساتھ وہ صحیح ہوں. our relationship with Allah, this is what they want. دے ڈیمانڈ. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کوئی فائدہ دیں یا کوئی ریٹرن دیں. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہو نا وہ ہمارے رب کی طرف ہو، تاکہ ہم وہ راستہ چوز کریں جو ہماری رب کی طرف جاتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. And place your trust in the ever-living who cannot die, and proclaim his purity along with his praise, and sufficient is he as a knower of sins of his servant. توکل تو اللہ کے اوپر ہے. He knows کہ کون شخص جو ہے مخالفت کر رہا ہے وہ کیوں مخالفت کر رہا ہے. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. The one who created in 6 days the heavens and the earth and whatever lies between them, then he positioned himself on the throne. He is the Rahman, so ask any knowledgeable about him. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنے الفاظ میں اپنا تعارف یہاں پہ کرا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے تخلیق کیا اس پوری کائنات کو، اس آسمان کو، اس زمین کو، اور وہ خبیر بھی ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ جانتا ہے، اینڈ دس از یعنی کہ یہ ایک اور بھی چیز یہاں پہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کائنات کے بارے میں یعنی کہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس کے اس میریکل کو، اس معجزے کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ جو اللہ کی جو تخلیق ہے اس کائنات کی، ان کو بھی اللہ جو ہے نا دے مسٹ کیپ اللہ ان مائنڈ کہ جب وہ کائنات کے بارے میں ریسرچ کریں تو اس میں بھی وہ دے مسٹ بی سیکنگ اللہ. وہ اللہ کو ڈھونڈیں اس کائنات کے اندر، رائٹ. اس لیے کہ یہ پھر لوگ جو ہے نا یہ خبیر ہو جاتے ہیں. اور اگر لوگ اس کائنات کی تحقیق کریں اور وہ اللہ کے بارے میں نہ سوچیں تو پھر یہ خبیر نہیں ہوتے بلکہ یہ لا علم ہو جاتے ہیں. یہ اپوزٹ ہے خبیر کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. And when it is said to them, prostrate yourself to the Rahman, they say, what is Rahman? Shall we prostrate to what you command us? And it increases nothing in them except aversion. تو یہ آیت سجدہ ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں ایک سر جھکا کے سجدہ ضرور کر لیں.
تو یہ ان لوگوں کا ایک رویہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو پیپل جو چاہتے ہیں کہ دنیا تو ان کے سامنے جھکے، دنیا ان کی تعریف کرے، دنیا ان کو کریڈٹ دے، ٹھیک ہے، مگر وہ رحمان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں وہ کون رحمان ہے کہ جس کو کہ تم ہمیں حکم دے رہے ہو کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں۔ دیکھیں بڑی ایک اسٹرینج سی بات ہے یہاں پہ کہ جو شخص اس کائنات کے اندر چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز کو دریافت کرتا ہے نا، کسی نے ایک پلانٹ کو ڈھونڈ لیا، کسی نے ایک ستارے کو ڈھونڈ لیا، رائٹ، تو ہم اس کو کس قدر اس کی تعریف کرتے ہیں، وی پریز ہم رائٹ ٹو دا اسکائی، مگر خالق کے بارے میں کچھ نہیں، رائٹ، کہ بھائی انہوں نے تو صرف دریافت کیا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کائنات کو، جس نے کہ یہ ستارہ بنایا اور جس نے یہ تمام چیزیں بنائی جس کو کہ آج آپ ڈسکور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تو کچھ بات کریں۔ یہ کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے نا وہ گاڈ لیس ہے، یہ گاڈ لیس ایجوکیشن، یہ جس میں کہ اللہ کو نکال دیا، اور گاڈ لیس نالج جو ہے نا کہ ہمارا علم جو ہے اس میں سے بھی ہم نے اللہ کو خارج کر دیا، یہ انسان کو سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں دیتا۔ آج تو لوگ نا پیپل آر اوورس ٹو ریمبرنس آف اللہ، اللہ کا نام نہیں لینا چاہتے، اللہ کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ان کو ریمائنڈ بھی کرو نا کہ یہ جو ہے یہ تو اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے دیکھو کیا چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں لوگ سم ٹائم پیپل گیٹ ویری اپسیٹ اینڈ اوفینڈیڈ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دور رکھو، اس سے سائنس سے اللہ کو دور رکھو، حالانکہ سائنس تو وہی چیز ڈسکور کر رہی ہے جو خالق نے بنائی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. Glorious is the one who has made the constellations in the sky and placed therein a lamp and a bright moon. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. And he is the one who has made the day and the night following each other for the one who wishes to be mindful or wishes to show gratitude. تو ساری تعریف تو ایکچولی اٹ ریئلی اللہ کی ہے، نو میٹر کہ کتنا بھی انسان جو ہے وہ اللہ کا گاڈ لیس ہو جائے اور لوگ اپنا کریڈٹ لینا شروع کر دیں، تخلیق تو ساری اللہ کی ہے۔ اور اگر تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تخلیق نہ کی ہوتی تو ان لوگوں کو موقع بھی نہ ملتا کہ یہ دریافت کریں۔ اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنایا، تو آج لوگ اس کو ڈسکور بھی کر رہے ہیں، وہ سارا کریڈٹ جو ہے خود لے رہے ہیں، وہ ساری چاہتے ہیں کہ ساری عزت ہمیں ملے۔ تو جو لوگ پیپل ہو ٹرن اوے فرام دا ریمائنڈر، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ تو خود بھی دے آر دا لوزر، یہی جو ہے نقصان اٹھانے والے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. The servants of the Rahman are those who walk on the earth humbly, and when ignorant people speak to them, they reply peacefully. یہ اگلی 5 آیت جو ہے نا، یہ ایک شخصیت کا ایک سانچہ جو ہے ہمارے سامنے رکھتی ہیں، پرسنالٹی رکھتی ہیں، ایک میچور پرسنالٹی، ایک مومن کی پرسنالٹی، بڑی خوبصورت پرسنالٹی جو کہ جس میں ایک سکون ہو، ایک کائنڈ آف کام اینڈ پیسفل پرسنالٹی، اس کے بارے میں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کے جو غلام ہیں، یہ جو غلام آف اللہ، یہ جو ہیں، یہ تو نمبر 1، یہ تو غلام اپنی چاہت کے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے غلام نہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے اندر دے ڈسپلے ماڈسٹی، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ہیوملٹی ہوتی ہے، اور یہ ہیوملٹی اور شائستگی جو ہے نا ان کے مینرزم میں آتی ہے کہ دے آر کام ڈگنیفائڈ پرسنالٹی، ان میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، ان میں کوئی شو آف نہیں ہوتا۔ اگلی کوالٹی کیا اس کی بتائے گی کہ جب یہ کسی جاہل سے ملتے ہیں، کسی جاہل سے ان کا آپس میں گزر ہوتا ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں نا بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور جو جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام، پیس، ٹھیک۔ دیر از اے اسٹیڈینس ان دیئر ٹیمپرمنٹ۔ یہ ان لوگوں کے دے ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیٹ لیول، اس لیول پہ گر کے خود بدتمیز نہیں ہو جاتے، بلکہ صرف ان کو سلام کر دیتے ہیں، رائٹ۔ اینڈ دیٹ از دا پرسنالٹی دیٹ اسلام وانٹس کہ ہم اس کے جو فالوورز ہیں ان میں ہونی چاہیے، کہ ہر دفعہ وہ جھگڑے میں نہ شروع ہو جائیں، کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ذرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے اٹھا کے اس کو تھپڑ مار دیا۔ دس از ناٹ سم تھنگ کہ ایک مومن کی پرسنالٹی کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی ایسے بد اخلاق لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. And those who pass the night prostrating themselves and standing before their Rabb. بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، دیکھیے یہ نہیں، اس میں نہیں، یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ دن کے اندر جو ہے نا وہ
اللہ کی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات کو یہ کرتے ہیں، بیکاز عباد الرحمن جو ہے نا، وہ اگر پورے دن مسجد میں رہ کے صرف نمازیں پڑھیں گے اور نفل پڑھیں گے تو کام کون کرے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، دا رائٹ کنسیپٹ آف اے رائچس پرسن، کہ ایک نیک آدمی جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. اسلام جس نیک آدمی کی بات کرتا ہے، ہی از اے کٹنگ ایج پروفیشنل. ہر کام کے اندر ہی ڈسپلیز دا کائنڈ آف پروفیشنلزم جو اللہ اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. ہر کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے ود اے پرپز ٹو پلیز اللہ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ جو ہے اس سے خوش ہو، چاہے وہ ڈریس اپ ہو، چاہے وہ اپنے گھر کو رکھے، چاہے وہ اپنا جاب کر رہا ہو، چاہے وہ دکان میں بیٹھ کے کوئی چیز بیچ رہا ہو. ہی ول ڈو اٹ ان اے کٹنگ ایج پروفیشنل مینر. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. And those who say, Our Rabb, avert us the punishment of Jahannam. Indeed, its punishment is a persistent affliction. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Indeed, it's an evil as an abode and a place to dwell in. ان عباد الرحمن کی پوری زندگی جو گزرتی ہے نا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی. پھر بھی وہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی سزا کی. ان میں کوئی کمپلیسنسی نہیں ہوتی کہ اب تو ہم نے بڑی نیکی کر لی تو اب تو وی آر پروٹیکٹڈ فرام دا پنشمنٹ آف اللہ. بات یہ دیکھیے، دعا جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ ہماری ترجیحات جو ہے نا وہ بتاتی ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جہنم سے دور رکھے، اور یہ ہماری کی پرائرٹی ہونی چاہیے، آخرت کی، اچھے آخرت کی دعا مانگنا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. And those who when they spend they are neither extravagant nor miserly and it is moderate in between. تو یہاں قرآن دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک تو اسراف کا ذکر کر رہا ہے. اسراف، سب سے بڑا اسراف تو یہی ہے کہ انسان پیسہ خرچ کرے کس چیز پہ؟ گناہ والی چیزوں کے اوپر. انسان پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرے جس کو کہ اللہ نے منع کر دیا. تو یہ ایک سب سے بڑا اسراف تو یہی ہے. پھر اس کے بعد ایک قرآن ایک اور یہاں پہ ورڈ یوز کرتا ہے، یقترو، یعنی کہ ایک طرح جو ورڈ ہے اٹ مینس ٹائٹ فسٹڈ، کہ بہت کنجوس. کنجوس کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ یہاں خرچ کرو، ان جگہوں پہ انسان نہ خرچ کرے. اس سے بڑی کنجوسی اور ہو نہیں سکتی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. And those who do not invoke any other God along with Allah and do not kill a person whom Allah has given sanctity except rightfully, nor do they fornicate, whoever does it shall face the penalty of his sin. تو لوگ ہیں کہ یہ کبھی یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ تو بڑے گناہ یہاں پہ لکھے میں کسی کو قتل کرنا کہ یا زنا کے اندر کرنا، یہ تو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو بچ کے رہتے ہیں مگر ان بڑی چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. دے ڈونٹ ریلی تھنک کہ ان میں کتنا بڑا گناہ ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. The punishment will be doubled for him and he shall abide in it in abasement forever. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Except the one who repents and believes and does good deeds, then Allah will replace the evil of such people by good deeds, and Allah is most forgiving, most merciful. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے توبہ سے. اگر انسان اصلی توبہ کرے اللہ کے سامنے، ایوری تھنگ کین بی forgiven. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Whoever repents and does righteous deeds, he barely turn to Allah with true repentance. تو جو توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا نہیں. اللہ صاف کر دیتا ہے اس کے اعمال نامے کو. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. And those who do not witness what is false, and when they pass near senseless things, they pass with dignity. کہ جب وہ ایسی جگہ سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ گناہ ریمپنٹ ہو، جہاں گناہ کیا جا رہا ہو، تو ایسے لوگ وہاں سے جلدی سے گزر جاتے ہیں. جیسے ایک گندی جگہ ہوتی ہے نا، اب ایک گٹر ہے یا کوئی جہاں پہ کوڑا پڑا ہوا، ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں. تو جہاں پہ ایسے بد اخلاقی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں سے بھی ایسے لوگ جلدی سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا
summun wa umyana, and those who, when they are reminded of the verses of their Rabb, do not fall down as if they are deaf and blind. تو یہ کیا بتایا گیا کہ جب اس کلام کو سنتے ہیں نا، اللہ کے کلام کو، تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. And those who say, our Rabb, give us from our spouses and our children comfort of our eyes and make us the leader of the righteous. تو ایک بڑی میں کہتا ہوں ایک جامع دعا یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے کہ جس میں اب انسان جو ہے وہ دین بھی مانگ رہا ہے، اللہ سے دنیا بھی مانگ رہا ہے، مگر یہ کہ اور یہ بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا کہ نیک پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اس کا لیڈر بنا دے، کہ پرہیزگاروں کا. امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں، پرہیزگاروں کا لیڈر بننے کے لیے پہلے خود بھی تو پرہیزگار بننا پڑے گا نا. دیٹس دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی نیک ہو تو پہلے خود ہم نیک ہوں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں لیڈر آف دا رائچس بنائے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلامہ. Such people will be rewarded with high places because they observe patience, and shall be met in it with greetings and peace. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. Living in it forever, how beautiful an abode and as a place of rest. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. Say, my Rabb shall never care about you if you will not invoke him. Since you rejected the truth, the punishment will be inseparable from you. تو آخر کی یہ جو آیت ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تو غنی ہے. تمہاری جو قدر ہے نا، تمہاری قدر کوئی اللہ کے سامنے ہے نہیں. اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کی تم عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی بھی قدر نہیں ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.